ماہم اب اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ازمیر ایک شادی شدہ انسان ہے اور وہ اس کی بیوی عائشہ سے بھی مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ازمیر میں انٹرسٹ لے رہی ہوتی ہے اور وہ اب ازمیر سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہم اب بہانے سے ازمیر کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ازمیر اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور بالآخر یہ کہہ دے کہ وہ ماہم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ عائشہ کو چھوڑ دے۔ نوشین بھی اب یہی چاہتی ہے کہ ماہم زیادہ سے زیادہ ازمیر کے ساتھ وقت گزارے اور وہ ماہم کے دماغ میں بھی ازمیر کے لیے پیار و محبت کے خیالات بھرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ماہم اب ازمیر کی طرف مائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب عائشہ بھی یہ چیز محسوس کرتی ہے کہ جب سے ماہم اس گھر میں آئی ہے ازمیر میں بدلاؤ نظر آ رہا ہے اور وہ عائشہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ازمیر کو اب سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس میں کتنی مصلحت ہے، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ میاں اور بیوی کے رشتے کے درمیان ایک ایسی مضبوطی ہوتی ہے جسے کوئی بھی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اس رشتے کو نبھانے پر ہمارا اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اب ازمیر جو کہ پہلے ہی عائشہ سے بیزار نظر آتا ہے، اب عائشہ کی باتیں سن کر تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ جانے لگتا ہے تو اسی دوران وہاں ماہم آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ازمیر کہیں باہر جا رہے ہو؟ تم اکیلے ہرگز باہر نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اور عائشہ یہ سب دیکھ لیتی ہے کہ ماہم اب ازمیر کے ساتھ جا رہی ہے تو اسے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر بھروسہ کرنے کے، اور وہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہے کہ اللہ ہی اب بہتر کرے گا۔ ازمیر اب ماہم کے ساتھ ریسٹورینٹ میں چلا جاتا ہے اور جب بھی وہ ماہم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا موڈ کافی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ وہ ماہم سے کہتا ہے تمہارا میرے ساتھ آنے کا بہت شکریہ، تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن میں بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں اور مجھے ایک سچے دوست کی ضرورت ہے۔ ماہم کو اور کیا چاہیے، وہ تو اسی چکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے ازمیر کا ساتھ مل جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کنڈیشن سمجھ سکتی ہوں، عائشہ کو ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے تمہارے ساتھ، اس کے اس بیہیویئر کی وجہ سے تمہیں کتنی تکلیف اور اذیت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور میں تو ہمیشہ سے ہی تمہاری دوست ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ بچپن میں ہماری دوستی کتنی گہری ہوتی تھی اور ہم مل کر کھیلا کرتے تھے؟ جب کبھی تم ناراض ہوتے تھے تو میں پہلے تمہارے پاس آ کر تمہیں مناتی تھی اور تم فوراً مان جاتے تھے۔ تم اب بھی وہی ازمیر ہو۔ جب دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں تو نوشین کے تو چہرے پر خوشی عیاں ہوتی ہے اور وہ ماہم سے کہتی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو اتنا خوش دیکھا ہے اور میں ساری زندگی اسے خوش ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم میرے بیٹے سے شادی کر لو اور اس کی زندگی سنوار دو، وہ تمہیں پا کر بہت خوش رہے گا۔ ماہم تو اب نوشین کو اپنا خیر خواہ سمجھتی ہے اور اس کی ہر بات کو خوش دلی سے قبول کرتی ہے۔ تو وہیں ازمیر بھی اب ماہم کو دلہن کے روپ میں دیکھنے لگا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ماہم سے اس کی شادی ہو جائے۔ اب وہ عائشہ کے پاس جاتا ہے اور اس کی رائے لیتا ہے کہ بتاؤ کیا تم اپنی شادی سے خوش نہیں ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہم دونوں راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ازمیر کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملتی ہے اور وہ اپنی دادی کے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو عائشہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ جب ازمیر عائشہ کو مٹھائی کھلانے لگتا ہے تو دادی اب ازمیر سے کہتی ہیں کہ میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں کہ عائشہ نے تمہاری فرم کی کامیابی کی خاطر ایک نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ اب کچھ بھی نہیں کھائے پیے گی۔ ازمیر کے لیے تو یہ بات حیرت سے کم نہیں ہوتی۔ تو کیا ازمیر اب عائشہ کا ساتھ مزید چاہے گا اور وہ کیا ماہم کو دلہن کی صورت میں گھر کی زینت بنا لے گا؟